کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں بہت زور دیا، خواتین بھی پڑھنے لگیں، مرد بھی پڑھنے لگے، بچے بھی پڑھنے لگے، ہر ایک تعلیم کی طرف دوڑنے لگا، تو ابتدائی دنوں کے اندر لوگوں کی زندگیوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا اثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اتنا رہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق منقول ہے کہ آپ بستر مرگ پر تھے، جاں بلب تھے، طبیعت ایسی تھی کہ اب روح بصحت ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کے دور کے ایک جید عالم طبیعت پوچھنے کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور فوراً ان سے ذکر چھیڑ دیا کہ رمی جمار کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سواری پر رمی جمار افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری صحت بہت گر چکی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، علمی مذاکرے کی نہیں۔ پوری طاقت امام ابو یوسف نے جمع کی، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا آپ کی بات اپنی جگہ پر، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، تو میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں سیکھتے سیکھتے مر جاؤں تاکہ نبی کی حدیث پر عمل ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ پوری رات اسٹڈی کرتے، پوری رات مطالعہ کرتے، جب نیند کا غلبہ ہوتا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کرتے، اور جو سبجیکٹ کی کتاب پڑھتے ہوتے اس کتاب کو ہٹا کر دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لیتے۔ شاگرد نے پوچھا حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ جواب سنیے آپ، تب آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ امام مالک نے فرمایا سنو، تم مجھے سونے کی بات کر رہے ہو؟ ہماری قوم مجھ پر بھروسہ کر کے سو رہی ہے کہ ان کے مسئلوں کا حل ہم بتائیں گے، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کے مسئلوں کا حل کون کرے گا؟ تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حالات کتنے ہی کشیدہ اور کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھانا چاہیے۔ اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ سارا کام کیوں ہونا چاہیے؟ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بھی شخص اس نیت سے یہ کام کرے کہ میرا نام ہو، تو یہ کام میں سکسیس اللہ نہیں عطا کرتا۔ اور اس کو ایک جملے میں عرض کروں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نماز سے لے کر کے حج، زکوٰۃ سے لے کر کے خیرات، خیرات سے لے کر صدقات، عبادات، ساری چیزوں کے اندر للہ 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 للہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے لیے۔ ہم بھی جب نیت باندھے ہوں میرا کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا، تو اللہ للہ۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے تو کہتا ہے للہ، لیکن دل میں تمنا نیت دوسری کچھ ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ کسی کا ایک قول میری نظر سے گزرا، جب کوئی بندہ عبادت و ریاضت یا کوئی بھی دینی کام اپنے نام کے لیے کرتا ہے اور دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے لیے اور نیت اس کی دوسری ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نیت کو درست رکھنا چاہیے، اور جب نیت درست رہی تو دنیا کی کوئی طاقت اس قافلے کو نہیں روک سکتی۔ اور یاد رکھیں، کام دنیا دیکھتی ہے، نیت اللہ دیکھتا ہے، تو جسے اللہ دیکھتا ہے اسے درست کرنا چاہیے۔